أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل کہہ دیجئے، اطیعو اطاعت کرو، اللہ اللہ تعالی کی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَإِن پھر اگر تولو وہ منہ پھیر جائیں، منہ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یحب وہ محبت رکھتا، محبت کرتا، الکافرین کافروں سے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ہم محب بن جائیں گے، محب سے محبوب بن جائیں گے۔ اور یہ کس قدر اونچا مقام ہے، بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے، کیا ہی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر تاکید کر کے واضح کر دیا گیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اور صرف اطاعت محمدی میں ہے، اور اس سے انحراف کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالی بالکل بھی پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار کیوں نہ ہوں۔ تو جو حدیث کے منکر ہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریز کرنے والے ہیں، دونوں کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جسے جہاں کفر سے تعبیر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کیجئے۔ اللہ نے دونوں کی اطاعت کو ملا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسی طرح اللہ اور رسول اللہ کی بات مانا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی، جسٹ ونس، اور ہم فوراً بجا لاتے تھے۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہمارے لیے بہت محبوب ہے، بہت اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا حکم کیسے دے رہے ہیں؟ کل، ہم چاروں کل کو بھی اہمیت دیتے ہیں نا، تو یہ بھی تو کل سے بات شروع ہو رہی ہے، اے نبی تم بتاؤ ان کو، تو پھر ڈبل ضروری ہو گیا نا ہمارے لیے۔ اب ہمیں کہا گیا ہے، کہا کس نے؟ اللہ نے، کس میں؟ قرآن مجید میں۔ کہلوایا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اگر صحابہ اس طرح ایمان لاتے ہیں تو ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان لانا ہے اب، انشاءاللہ پھر ہم بھی ہدایت پائیں گے یقیناً۔ اگر ایمان صحابہ کی طرح ہوگا، اطاعت ویسی ہوگی، ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ حکم آ جائے بس فوراً، ایٹ دا اسپاٹ، اسی وقت۔ دنیا میں ہم کیسے یس سر یس سر کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں۔ جیسے ہی فون کال آتی ہے کیا کرتے ہیں؟ سارے کام چھوڑ کے، سب کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف اپنے من پسند بندے سے بات کرتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، دوسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، سارے کاموں کو پینڈنگ پر لے جاتے ہیں، بعد میں کریں گے۔
ٹیلی فون کا اپنا معاملہ دیکھیں، وہ جس کام کے لیے بنا ہے، ہم اس پہ گیمز کھیل رہے ہیں، ہم میسیجز لکھ رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی آڈیو سن رہے ہیں، تصاویر دیکھ رہے ہیں، جو ہی کال آئے گی سب کچھ بند ہو جائے گا۔ جو ہی اللہ کی کال آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آئے، بس سب سیکنڈری، اب سب ہمارے لیے ضروری نہیں رہا، صرف اللہ کا حکم اور نبی کی سنت، اب کوئی چوائس نہیں ہے، اور اب ایک ہی بات ہے ہمارے لیے۔ ہم کسی بھی کام کو جا رہے ہوتے ہیں، ہم موسٹ امپورٹنٹ کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں، اس موسٹ امپورٹنٹ کے لیے سب کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایمان کا تو یہی تقاضا ہے نا، انسان اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آتے ہی ہر چیز کو چھوڑ دے گا، وہیں ڈراپ کر دے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب یہاں چوائس کوئی نہیں ہے، یعنی پہلے تو ترغیب دی گئی، پھر صاف صاف بتا دیا گیا، اگر تم نے منہ موڑا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بالکل ہرگز محبت نہیں کرتا جو انکار کرتے ہیں، جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، جو اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت نہیں کرتا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ وہ تو تم سے کہیں زیادہ اعلیٰ و رفع ہے، بڑا ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے پھر محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ اپنی روش کا جائزہ لیں گے ہم، عمل سے کہیں انکار تو نہیں کر رہے، منہ سے تو ہم نہیں کہتے نا مسلمان ہیں ہم، لیکن عمل سے بہت دفعہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ صحابہ کرام جیسا ہمارا عمل ہوگا، سمعنا وَأَطَعْنَا انشاءاللہ۔